بسم اللہ الرحمن الرحیم ويلحق به البحث عما يثبت بهذه الأدلة ويلحق اور لاحق ہے اور ملا ہوا ہے بھی اس سابقہ بحث کے ساتھ، اس ماقبل بحث کے ساتھ، اس مذکورہ بحث کے ساتھ۔ البحث ایک دوسرا بحث، ایک دوسری بحث، توجہ ہے، ماقبل بحث کے ساتھ ایک دوسری بحث متصل ہے، لاحق ہے، ملی ہوئی ہے، توجہ ہے۔ ماقبل بحث کون سی تھی؟ صفحہ 65 متن پہلی لکیر، فیبحث فیہ عن احوال الادلۃ المذکورۃ وما يتعلق بها۔ صحیح ہے۔ تو بھی کی جو ضمیر ہے وہ کس چیز کی طرف راجع ہے؟ بحث سابق کی طرف، صحیح ہے۔ البحث، بحث سے مراد کیا ہے؟ یہ بحث جو اب شروع ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ عن ما، اما، اے ان احوال ما، سمجھے؟ اس چیز کے حالات سے، یثبت بہذہ الادلۃ، جو چیز ثابت ہوتی ہے ان دلائل سے۔ دلائل سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے مولوی صاحب؟ حکم، احکامات۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اس لیے خود کہا وہو الحکم، وہ چیز جو دلیل سے ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ وہو الحکم، یہ بیان اور وضاحت ہے کس کی؟ اما یثبتو کی، وہ چیز جو ثابت ہوتی ہے، یعنی وہ حکم، وہ چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَعَمَّا، اور حکم کے متعلقات ہیں، آسان الفاظ میں، نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں، اور حکم کے کیا ہے؟ متعلقات ہیں، جو کہ حاکم، محکوم بھی اور محکوم علیہ ہیں، یہ تین چیز ہے، توجہ ہے؟ یا پھر معنی کروں؟ الضمیر المجرور، ضمیر مجرور، ویلحق بہ، یہ جو بہ کے اندر ہی ضمیر ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو ضمیر مجرور ہے فی قولہ ویلحق بہ، ماتن تنقیح کے قول یلحق بہ میں یہ جو ہی ضمیر ہے جس پر با جارہ داخل ہوئی ہے، یرجع، یہ ضمیر مجرور لوٹتی ہے الی البحث، اس بحث کی طرف، المدلول، جو کہ مدلول ہے فی قولہ فیبحث، فیبحث کے اندر، سمجھے؟ ماتن کے قول یبحث کے اندر۔ خلاصہ یہ کہ بھی ضمیر لوٹتی ہے کس چیز کی طرف؟ بحث کی طرف۔ ہم نے ترجمہ اسی طرح کر دیا کہ ضمیر کو وہی لوٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ فیبحث سے جو بحث مفہوم ہو رہا ہے، کیونکہ مشتق کی دلالت وہ مصدر پر ہوا کرتی ہے، مشتق کی دلالت ماخذ اور مصدر پر ہوتی ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ فیبحث فعل ہے، مشتق ہے، تو اس کے اندر مصدر پڑا ہوا ہے، البحث۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ بات ختم۔ آگے کیا کہ اما یثبت ہے نا، متن میں نظر آ رہا ہے، اما یثبت ویلحق بہ البحث اما یثبت، اس چیز کے حالات سے جو ثابت ہوتی ہے، یہی معنی کیا نا ہم نے۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں وقولہ اما یثبت اے ان احوال ما یثبت، یعنی مضاف محذوف ہے جو کہ لفظ احوال ہے، نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ مضاف کیا ہے؟ محذوف ہے جو کہ لفظ احوال ہے، توجہ ہے، جو
ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کے حالات سے بحث ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز دلائل سے ثابت ہوتی ہے وہ تو ہے حکم، سمجھے؟ ادلہ اور احکام یہ تو موضوع ہیں، تو اس سے تو بحث نہیں ہوگی نا، اس کے احوال سے بحث ہوگی، کیونکہ یہ بات تو بار بار بیان ہوئی کہ موضوع کے اندر بحث، فن کے اندر بحث موضوع سے نہیں ہوتی بلکہ موضوع کے احوال سے ہوتی ہے، عوارض ذاتیہ سے ہوتی ہے، اس لیے لفظ احوال کو مضاف محذوف نکالا تاکہ یہ اشکال ختم ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ صحیح ہے؟ اے ان احوال ما یثبتو، ٹھیک، وقولہ اما یتعلق به، پھر اوپر متن تنقیح کے اندر جو بریکٹ میں الفاظ بند ہیں ان میں جو آخر میں کہا واما یتعلق به، سمجھے کہ اس بحث کے اندر جو ہے حکم کے متعلقات کا ذکر ہوگا، وہ کیا ہے؟ تو پہلے کہا کہ واما یتعلق وقولہ اما یتعلق به اے بالحکم، ایک تو به کا مرجع بتا دیا کہ ہی ضمیر راجع ہے کس چیز کی طرف؟ الحکم کی طرف، سمجھے؟ پھر اس کے بعد متعلقات کی تشریح کی کہ وہ 3 چیزیں ہیں، حکم کے متعلقات کتنی چیزیں ہیں؟ وَهُوَ الْحَاكِمُ وَالْمَحْكُومُ بِهِ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ، حاکم، محکوم به اور محکوم علیہ۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھا؟ آگے آسان ہے۔ کہتے ہیں وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ کا جو لفظ ہے نا شروع میں متن تنقیح کے اندر دوسری لکیر میں نظر آ رہا ہے، اس لحوق کے بارے میں 2 طرح سے تشریح کی گئی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہاں لحوق کا معنی ہے بعد میں لانا۔ کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لحوق کا معنی کیا ہے؟ ورست روڑل۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو مطلب یہ ہوگا کہ حکم کی جو بحث ہے وہ ادلہ کی بحث کے بعد لائی گئی ہے، یہ مطلب ہوگا۔ کیا؟ حکم کی جو بحث ہے وہ ادلہ کی بحث کے بعد لائی گئی ہے، پہلے بحث ہے ادلہ کی، اس کے بعد بحث ہے کس چیز کی؟ احکام کی، اس لیے کہ ادلہ جو ہے وہ اصل ہے، کیونکہ مثبت ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو وہ اصل ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ احکام ان کی فرع ہے، ادلہ میں اثبات ہے، احکام میں ثبوت ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ احکام محتاج ہیں، ادلہ محتاج الیہ ہیں، ادلہ افضل ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، یلحق بہ البحث، اس کے بعد ایک دوسری بحث احکام والی بھی لگا دی گئی۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس لحاظ سے اس معنی کے مطابق مطلب عبارت کا یہ ہوگا کہ اصول فقہ کا موضوع دونوں چیزیں ہیں، ادلہ بھی ہے اور احکام بھی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ادلہ کو ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد احکام کو ذکر کیا گیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ پہلے اسے پڑھیں پھر دوسرا معنی کرتے ہیں۔ دیکھیں، وَعَلَمْ جان لو ان قولہ کہ قول ماتن کا وَيَلْحَقُ بِهِ، یلحق بِهِ، سمجھے؟ یحتمل امرین، یہ احتمال رکھتا ہے 2 معنوں کا، احدہما، ایک معنی یہ ہے ان یراد بِهِ ان یذکر یذکر، سمجھے؟ ان یراد بِهِ کہ مراد لی جائے بِهِ اس یلحق کے لفظ سے، لحوق سے، سمجھے نا؟ کیا مراد لیا جائے؟ ان یذکر مباحث الحکم، کہ ذکر کرے گا ماتن حکم کی بحثوں کو، بعد مباحث الادلۃ، ادلہ کی بحثوں کے بعد، تو بعد مباحث الادلہ کہا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو لحوق کا معنی کس چیز سے کیا؟ بعد میں لانے سے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یذکرہ کون ذکر کرے گا؟ ماتن ذکر کرے گا، صحیح؟ کس چیز کو ذکر کرے گا؟ مباحث الحکم،
حکم کی بحثوں کو ذکر کرے گا، بعد مباحث الادلت، دلائل کی بحثوں کے بعد ذکر کرے گا. یا یوز کرا پڑے، یوز کرا یہ کہ ذکر کی جائیں گی مباحث الحکم، بحث حکم کی، بعد مباحث الادلت، سمجھے، دلائل کی بحثوں کے بعد. جب یہ معنی لیں گے یعنی لحوق کا معنی کیا لیں گے؟ بعد والا لیں گے، سمجھے نا، بعد میں لانا، ورستر اڑل. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الا ان موضوع هذا العلم الادلۃ والاحکام، اس لحاظ سے خلاصہ یہ نکلے گا کہ موضوع اس علم کا وہ دو چیزیں ہیں، الادلہ والاحکام، ایک ادلہ ہے اور دوسرا، پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، تو پہلی توجہ یہ ہو گئی کہ لحوق کا معنی ہوگا بعد میں لانا. جب یہ معنی ہوگا تو مطلب یہ نکلے گا کہ پہلے بحث ادلہ کی ہوگی، اس کے بعد بحث احکام کی ہوگی. پھر مطلب یہ نکلے گا، خلاصہ یہ نکلے گا کہ علم اصول فقہ کا وہ علم ہے جس کے موضوع دو چیزیں ہیں، ایک ادلہ ہے، ایک احکام ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ادلہ ہے کیونکہ وہ اصل ہے، بعد میں احکام ہے، اور ختم. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دوسرا معنی نیچے دیکھیں. والثانی، دوسرا معنی یہ ہے لحوق کا کہ ان موضوع هذا العلم الادلۃ فقط، اس علم کا جو موضوع ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ادلہ ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ احکام اس کا موضوع نہیں ہے، وہ طبعاً آ گئے ہیں. وہ کیا آ گئے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وَإِنَّمَا يُبْحَثُ عَنِ الْأَحْكَامِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ لَوَاحِقِ هَذَا الْعِلْمِ، اور باقی بحث جو احکام سے کی جاتی ہے وہ یقیناً اس وجہ سے کی جاتی ہے عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ لَوَاحِقِ هَذَا الْعِلْمِ، کہ وہ اس علم کے لواحق میں سے ہے، اصل نہیں ہے. طبعاً اس کا ذکر ہے، ادلہ سے وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ هِيَ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ، کیونکہ اصول فقہ نام ہے کس چیز کا؟ ادلہ فقہ کا. ثُمَّ أُرِيدَ بِهَا الْعِلْمُ بِالْأَدِلَّةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا مُثْبِتَةٌ لِلْحُكْمِ، پھر مراد لیا گیا اس کے ذریعے سے علم بالادلہ کو اس حیثیت سے کہ یہ ادلہ ثابت کرنے والے ہیں حکم کو. فالمباحث الناشیۃ عن الحکم وما يتعلق به خارجۃ عن هذا العلم، اس دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ مباحث جو پیدا ہونے والے ہیں حکم سے، یا وہ مباحث جن کا تعلق ہے حکم سے اور اس کے متعلقات سے، خارجۃ عن هذا العلم، وہ خارج ہیں اس علم سے. وہی مسائل قلیلۃ تذکر علی انہا لواحق و توابع، اور وہ تھوڑے سے مسائل ہیں احکام سے متعلق جن کو ذکر کیا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ یہ لواحق اور توابع ہیں لمسائل هذا العلم، اس علم کے مسائل کے یعنی ادلہ کے. کما ان موضوع المنطق، نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو دوسرا معنی کیا ہوگا لحوق کا؟ لحوق کا معنی تابع ہونا، طبعاً لانا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو اس لحاظ سے معنی کیا ہوگا کہ اس علم کا موضوع صرف ادلہ ہے، باقی رہے احکام ان سے بحث کیوں ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ طبعاً ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ اب ایک مثال دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ موضوع منطق کا کیا ہے؟ موضوع معلوم تصوری، معلوم تصدیقی، لیکن لا مطلقا، لیکن لا، ہر معلوم تصوری، ہر معلوم تصدیقی، یعنی ہر وہ تصور جو معلوم ہے اور ہر وہ تصدیق جو معلوم ہے وہ علم منطق کا موضوع نہیں ہے، مطلقا نہیں، بلکہ من حیث انہا یوصل الی، سمجھے نا، بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ موصل ہے کس چیز کی طرف؟ مجہول تصور اور مجہول تصدیق کی طرف. یہ ہے اصل موضوع. لیکن کبھی کبھی بحث ماہیات کی بھی شروع ہو جاتی ہے اس میں، کبھی کبھی بحث ماہیات کی بھی شروع ہو جاتی ہے، سمجھے، ذاتیات کی بھی شروع ہو جاتی ہے. ذات کی تعریف ہوگی تو پھر حد ہوگی، رسم کے ذریعے سے تعریف ہوگی،
اوصاف اور خواص کے ذریعے سے تو پھر رسم کہلائے گی، سمجھے، یا رسم ناقص ہوگی یا رسم تام ہوگی، یا حد ناقص ہوگی یا حد تام ہوگی. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اسی طرح جو ہے بسیط کی تعریف ہوگی تو کیا ہوگی، مرکب کی تعریف ہوگی تو کیا ہوگی، یہ بحثیں بھی اس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، تبعاً آ جاتی ہے. ورنہ اصل جو موضوع ہے منطق کا وہ کیا ہے، معلوم تصوری معلوم تصدیقی. من حیث انہا یوصل و موصل، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، موصل ہے، سمجھے. باقی جو بحثیں آ جاتی ہے وہ کیسے آ جاتی ہیں، تباً آ جاتی ہے. اسی طرح یہاں پر اصول فقہ کے اندر اصل جو موضوع ہے وہ کیا ہے، ادلہ ہے. باقی احکام کی جو بحث ہے وہ کیسے آ جاتی ہے، تباً آ جاتی ہے. جس طرح کے منطق کے اندر ماہیات کی بحثیں بھی تباً آ جاتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھیں جی، کما ان موضوع المنطق التصورات و تصدیقات، جس طرح کے موضوع منطق کا وہ تصورات اور تصدیقات ہیں. من حیث، اس مطلقاً نہ، لا مطلق، لیکن لا مطلقاً نہیں، من حیث انہا، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ معلوم تصورات اور تصدیقات موصلۃ، پہنچانے والے ہیں، الی تصور و تصدیق، مجہول تصور اور مجہول تصدیق تک. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ فمعظم مسائل المنطق، پھر بڑے بڑے مسائل منطق کے، راجع الی احوال الموصل، وہ راجع ہے کس چیز کی طرف مولوی صاحب، احوال موصل کی طرف، سمجھے. وَإِنْ كَانَ يُبْحَثُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ عَنْ أَحْوَالِ التَّصَوُّرِ الْمُوصَلِ إِلَيْهِ، اگرچہ بحث کی جاتی ہے اس منطق میں شاذ و نادر عن احوال التصور الموصل الیہ، موصل الیہ کے حالات سے بھی، کل بحث عن الماہیات، جس طرح کے بحث کس چیز سے ہو جاتی ہے، ماہیات سے بھی ہو جاتی ہے. یوں کہا جاتا ہے انہا قابلۃ للحد، یہ ماہیات جو ہے یہ قابل ہیں کس چیز کے، حد کے، قبول کرنے والی ہیں کس کو، حد کو، سمجھے. یہاں پر حد ہوگی، یہاں پر کیا ہوگی، رسم ہوگی. ذاتیات کی بحث ہے تو حد ہوگی، خواص اور عوارض کی بحث ہے تو پھر رسم ہوگی. نہیں سمجھ میں آیا؟ جن سے قریب کے ساتھ فصل قریب ہے تو پھر حد تام ہو جائے گی. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جن سے قریب کے ساتھ جن سے فصل قریب نہیں ہے تو پھر حد تام نہیں ہوگی. تام کا مدار کس چیز پر ہے، ناقص کا مدار کس چیز پر ہے، حد کا مدار کس چیز کے اوپر ہے، رسم کا مدار کس چیز کے اوپر ہے. فلاں شے ہوگی تو حد ہوگی، فلاں نہیں ہوگی تو رسم ہوگی، فلاں ہوگی تو تام ہوگی، فلاں نہیں ہوگی تو ناقص ہوگی. یہ ساری باتیں تفسیر منطق گوجی میں پڑھ چکے ہو. نہیں سمجھ میں آیا مولوی صاحب؟ دیکھو اچھا جی، فہذا البحث یذکر علی طریق الطبعیت، تو یہ بحثیں جو ہوتی ہیں وہاں پر بھی طبعیت کے طریقے پر ذکر کی جاتی ہیں. فقذا ہا ہونا، بالکل اسی طرح یہاں اصول فقہ میں بھی ہے کہ احکام کی جو بحث ہے وہ کیا ہوگی، سمجھ میں ہے مسئلہ. وفی بعض کتب الاصول لم يعد مباحث الحکم، اور بعض کتب اصول کے اندر نہیں شمار کیا گیا ہے حکم کے مباحث کو، من مباحث هذا العلم، اس علم کے مباحث میں سے. یہ محاکمہ کر رہے ہیں، سمجھے. لیکن صحیح هو الاحتمال الاول، لیکن صحیح احتمال اول ہے. احتمال اول کا معنی ہے کہ یلحق کا معنی بعد میں لانے سے کریں گے، تابع ہونے سے نہیں کریں گے. اور خلاصہ یہ نکالیں گے کہ علم اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ دو چیزیں ہیں، ادلہ بھی ہیں اور احکام بھی ہیں. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَحْثُ عَمَّا يَثْبُتُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ. وَيَلْحَقُ اور لاحق ہے اور ملا ہوا